رمضان کا چاند دیکھتے ہی میاں بیوی 3 حرام چیزیں ضرور کھائیں ورنہ کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ 99% لوگ یہ بات نہیں جانتے۔ 3 حرام چیزوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقت رکھنے جا رہا ہوں جسے سن کر آپ چونک جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اور آپ خود سے سوال کریں گے کہ آخر ہم ہر سال رمضان کا چاند دیکھتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، لیکن ان 3 بنیادی چیزوں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے۔ رمضان کا نام آتے ہی کیسا نور سا اترتا ہے۔ چاند کی پہلی جھلک کے لیے لوگ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے لیے دل ترستا ہے، جس کے ایک سجدے پر جنت مسکرا اٹھتی ہے، جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ لیکن اگر اسی لمحے جب رمضان کا چاند نظر آئے آپ سے یہ کہا جائے کہ میاں بیوی 3 حرام چیزیں ضرور کھائیں ورنہ کوئی روزہ قبول نہ ہوگا، تو کیا آپ کی سانس نہیں رک جائے گی؟ کیا دل مٹھی میں نہیں آ جائے گا؟ کیا ذہن یہ سوال نہیں کرے گا کہ آخر یہ کیسا جملہ ہے؟ رمضان اور حرام، عبادت اور ممنوع چیزیں، یہ تضاد کیوں؟ اسلام تو حرام سے بچنے کا حکم دیتا ہے، پھر یہ کیسا دعویٰ کہ حرام چیزیں کھائے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا؟ سوچئے، رمضان کا چاند نظر آیا، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، گھروں میں سحری کی تیاری ہو رہی ہے، مسجدوں میں رونق بڑھ رہی ہے، نیتیں باندھی جا رہی ہیں، اور عین اسی وقت اگر کوئی کہے کہ ٹھہرو، اگر تم نے وہ 3 چیزیں نہ کھائیں تو سارا رمضان ضائع ہو سکتا ہے، تو کیا آپ بے چین نہیں ہوں گے؟ کیا آپ جاننا نہیں چاہیں گے کہ آخر وہ کیا راز ہے جسے 99% لوگ نہیں جانتے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ کوئی سطحی جملہ نہیں، یہ ایک ایسا سوال ہے جو دل کے اندر ہلچل پیدا کر دیتا ہے۔ آخر کیوں رمضان جیسے پاکیزہ مہینے کے آغاز پر کھانے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی حرام چیزوں کا؟ کیا یہ الفاظ صرف چونکانے کے لیے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو انسان کی پوری عبادت کا رخ بدل سکتی ہے؟ اگر واقعی کوئی ایسی بات ہو جو روزے کی قبولیت سے جڑی ہو، اگر واقعی چاند کی پہلی رات میں کوئی ایسا امتحان ہو جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہوں، تو کیا اسے جاننا ضروری نہیں؟ کیا اس راز تک پہنچنا آپ کی ذمہ داری نہیں؟ آج سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ سچ سننے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 3 حرام چیزیں کون سی ہیں جن کا ذکر ہوتے ہی دل دہل جاتا ہے اور جنہیں سمجھے بغیر رمضان صرف بھوک اور پیاس بن کر رہ سکتا ہے؟ محترم ناظرین، اب ذرا اس سوال کا سامنا کیجیے جس سے اکثر لوگ نظریں چلا لیتے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیز ہے جو رمضان کا چاند نظر آتے ہی انسان کے اندر داخل ہو جاتی ہے؟ بظاہر معمولی سی لگتی ہے مگر پورے مہینے کی عبادت کو اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ کیا ہے جسے لوگ سنجیدگی سے نہیں لیتے، لیکن جس کے بعد نہ روزے کی روح باقی رہتی ہے، نہ دعا میں اثر، نہ قیام میں نور، نہ تلاوت میں لذت؟ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی بربادی ہمیشہ کسی بڑے گناہ سے نہیں شروع ہوتی بلکہ ایک چھوٹے سے زہر سے آغاز ہوتا ہے، اور پہلی حرام چیز وہی زہر ہے، حسد اور بغض۔ جیسے ہی رمضان کا چاند آسمان پر نمودار ہوتا ہے، فضا بدل جاتی ہے، گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، دل نرم ہونے لگتے ہیں، عبادت کا شوق بڑھتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ لیکن اسی لمحے کچھ دل ایسے بھی ہوتے ہیں جو روشنی کے بجائے اندھیرے کو چن لیتے ہیں، وہ دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر جلنے لگتے ہیں، کسی کی ترقی ان کے دل میں چبھن پیدا کرتی ہے، کسی کی کامیابی ان کے سکون کو چھین لیتی ہے۔ وہ رمضان کا آغاز دل کی صفائی سے نہیں بلکہ کینہ اور بغض کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں اصل نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ حسد کوئی معمولی کیفیت نہیں، یہ وہی زہر ہے جس نے سب سے پہلے شیطان کو گمراہ کیا۔
اس نے آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی احساس برتری، یہی جلنا، یہی اندرونی آگ اسے رحمت سے دور لے گئی۔ یہی حسد تھا جس نے قابیل کو اپنے بھائی حابیل کا خون کرنے پر آمادہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ قومیں تلوار سے کم دلوں کے زہر سے زیادہ تباہ ہوئی ہیں۔ جب دل میں نفرت جم جائے تو عبادت کا ظاہری ڈھانچہ بھی انسان کو نہیں بچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص دن بھر بھوکا پیاسا رہا، گرمی برداشت کی، زبان کو روکے رکھا، رات کو قیام کیا، قرآن پڑھا، آنسو بہائے، مگر اس کے دل میں کسی کے لیے بغض موجود تھا۔ کیا ہوگا؟ وہی جو آگ کے سامنے خشک لکڑی کا ہوتا ہے، باہر سے مضبوط، اندر سے راکھ۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی مہینوں محنت کر کے سونا جمع کرے اور پھر خود ہی اسے آگ میں ڈال دے۔ کیا کوئی عقل مند ایسا کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ مگر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان کی پہلی رات ہی اپنے دل میں حسد کی چنگاری روشن کر دیتے ہیں۔ سوچے، جب جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، جب جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب مغفرت کے مواقع عام کر دیے جاتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے کہ انسان اپنے دل کو نفرت کا گھر بنائے رکھے؟ رمضان کا اصل مقصد ہی دلوں کی صفائی ہے۔ اگر دل صاف نہ ہوا تو بھوک اور پیاس محض جسمانی مشقت رہ جائے گی، عبادت روح تک نہیں پہنچے گی، اور انجام وہ سب سے زیادہ ہولناک ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن ہوگا، جب ہر شخص اپنی نیکیوں کا انتظار کر رہا ہوگا، اس وقت اعلان ہوگا کہ جس کے دل میں حسد تھا، اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن سے وہ جلتا رہا۔ جس کے دل میں بغض تھا، اس کی محنت دوسروں کے کھاتے میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ دنیا میں جلتا رہا اور آخرت میں خالی ہاتھ کھڑا ہوگا۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رمضان کا چاند دیکھتے ہی سب سے پہلی ذمہ داری یہ نہیں کہ سحری کی فہرست بنائی جائے، بلکہ یہ ہے کہ دل کا حساب لیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلا گھونٹ ہی زہر کا پی لیا ہو، حسد اور بغض کا، اور ہمیں خبر بھی نہ ہو، کیونکہ یہی وہ پہلی حرام چیز ہے جو اگر دل میں داخل ہو گئی تو پورا رمضان صرف ایک ظاہری عبادت بن کر رہ جائے گا اور اصل قبولیت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ محترم ناظرین، رمضان کا چاند نظر آتے ہی سب کے دل خوشی اور برکت سے معمور ہو جاتے ہیں، گھروں میں روشنی چھا جاتی ہے اور دل اللہ کی قربت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ دلوں کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور تقوی کے لیے مخصوص ہے، لیکن افسوس کہ کچھ لوگ اس مقدس موقع پر بھی ایک مہلک زہر اپنے دل اور زبان میں گھول لیتے ہیں۔ یہ زہر ہے غیبت اور چغلی کا، وہ چیز جو دیکھنے میں معمولی لگتی ہے لیکن حقیقت میں پورے رمضان کو کھوکھلا کر دیتی ہے، عبادت اور روزے کو بے اثر کر دیتی ہے، دعاؤں اور نیکیوں پر سایہ ڈال دیتی ہے اور مغفرت کی نعمت کو روکتی ہے۔ رمضان کے پہلے دن سے ہی کچھ لوگ اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کی برائیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوسروں کے راز افشاں کرتے ہیں، کمزوریوں اور غلطیوں کو اچھالتے ہیں اور چھوٹے موٹے اختلافات کو ہوا دے کر دل میں کینہ بھرتے ہیں۔ دن بھر نمازیں پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے اور عبادت کرنے کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا، جو کہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ سوچیں، کیا کوئی زندہ انسان کسی مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں، بقول قرآن۔ لیکن جب ہم کسی کی برائی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں، کسی کی عزت مجروح کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک یہ بھی اتنا ہی مکروہ اور ناپسندیدہ ہے جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پاکیزہ لباس پہنے اور خود ہی اسے مٹی اور گندگی سے آلودہ کر دے۔ رمضان میں روزہ رکھنا، عبادت کرنا اور نیک اعمال کرنا ایک خوبصورت لباس کی طرح ہے، لیکن اگر اس دوران غیبت اور چغلی کا زہر کھا لیا جائے تو یہ لباس ناپاک ہو جائے گا، عبادت بے اثر ہو جائے گی اور روزے بیکار ہو جائیں گے۔
سب سے بھیانک انجام یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں عبادت کے باوجود غیبت کی، ان کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کی برائی انہوں نے اپنی زبان سے کی اور دنیا میں ان سے معافی نہیں مانگی۔ یعنی آپ نے سارا مہینہ روزے رکھے، قیام کیا، دعائیں مانگی، لیکن آپ کی تمام نیکیاں ان لوگوں کے کھاتے میں چلی جائیں گی جن کی آپ نے پیٹھ پیچھے بدگمانی کی۔ سوچیں اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی رمضان کے آغاز میں غیبت اور چغلی کا زہر اپنے دل میں گھولتے ہیں، یا اس بار ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، خاموشی کو عبادت کے ساتھ جوڑیں گے اور اپنے روزوں کو ضائع ہونے سے بچائیں گے؟ یہ فیصلہ ہم پر ہے اور اس کا اثر ہماری دنیا اور آخرت پر براہ راست پڑے گا۔ حسد کی طرح غیبت اور چغلی بھی سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایک عبرت ناک کہانی اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے۔ ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ بڑے بھائی کا دل صاف تھا، وہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہتا، محنت کرتا اور اللہ سے برکت طلب کرتا۔ چھوٹے بھائی کے دل میں حسد کا زہر بھرا ہوا تھا، وہ ہر وقت بڑے بھائی کی خوشیوں کو دیکھ کر جلتا، اللہ سے دعا کرتا کہ کسی طرح اس کی کامیابی اور خوشی ضائع ہو جائے۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو بڑے بھائی نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دل کی صفائی کے لیے اپنے بھائی کو معاف کرنے کا ارادہ کیا، لیکن چھوٹے بھائی نے اپنے دل میں بغض اور حسد کی آگ کو مزید بھڑکا لیا۔ رمضان کے دوران بڑے بھائی عبادت میں مشغول رہا، صدقہ دیا، دعائیں مانگتا رہا، جبکہ چھوٹے بھائی نے روزے رکھے مگر دل میں جلتی آگ کے ساتھ غیبت اور چغلی کرتا رہا۔ وہ اپنے بھائی کی خوشیوں پر جلتا رہا اور اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہا۔ رمضان ختم ہوا، عید آئی۔ بڑا بھائی اپنی عبادتوں اور نیک اعمال کے پھل سے خوش تھا، جبکہ چھوٹا بھائی خالی ہاتھ اور حسد کی آگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک رات اسے خوفناک خواب آیا، قیامت کا منظر دیکھا۔ لوگ اپنے اعمال لے کر کھڑے تھے، بڑے بھائی نورانی چہرے کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ چھوٹا بھائی اندھیری آگ میں ڈوبا ہوا خالی ہاتھ تھا۔ اچانک ایک آواز آئی، یہ وہ بد نصیب ہے جس نے رمضان میں روزے رکھے مگر غیبت اور چغلی کے زہر کے باعث سب کچھ ضائع کر دیا۔ اس نے دنیا میں جل کر دوسروں کے زوال کی کوشش کی، لیکن آج وہ خود برباد ہو گیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں واضح پیغام دیتی ہے، رمضان نیکی اور عبادت کا مہینہ ہے، برکت اور مغفرت کا وقت ہے، لیکن اگر دل اور زبان میں حسد، بغض، غیبت اور چغلی کی آگ بھری جائے تو پورا مہینہ بے اثر ہو جائے گا۔ عبادت کا لباس ناپاک ہو جائے گا اور قیامت میں ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے رمضان کے چاند کے ساتھ ہی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ دل اور زبان کی صفائی کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے پہلے دن ہی غیبت اور چغلی کا زہر اپنے دل میں گھول دیا ہو اور پورے مہینے کی محنت ضائع ہو جائے۔ رمضان کا اصل مقصد دلوں کی پاکیزگی، روح کی صفائی اور اللہ کی قربت ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں اور عمل کریں تو یہ مہینہ ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون دے گا بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بنے گا۔ محترم ناظرین، رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہر طرف خوشی اور برکت کی فضا چھا جاتی ہے، دل اللہ کی قربت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں اور عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ مہینہ عاجزی، انکساری اور اللہ کے آگے جھکنے کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، کچھ لوگ جیسے ہی رمضان کا آغاز کرتے ہیں وہ اپنے دل اور ذہن میں تکبر اور خود پسندی کا مہلک زہر گھولے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال پر غرور کرنے لگتے ہیں، دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہوتے ہیں، اور یہ زہر پورے مہینے کی عبادت اور روزوں کو بے اثر کرتا رہتا ہے۔ تکبر اور خود پسندی کی یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ یہی گناہ سب سے پہلے شیطان میں پیدا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں بیان ہے کہ شیطان نے کہا، میں آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا اور وہ مٹی سے۔ اسی غرور نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا، اور اگر یہی زہر ہمارے دل میں آ جائے تو شاید ہم بھی اللہ کی نظر میں گر جائیں اور ہماری عبادتیں بے اثر ہو جائیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک شفاف اور قیمتی آئینہ خریدے لیکن خود ہی اس پر گرد اور مٹی ڈال دے۔ آئینہ اپنی اصل روشنی کھو دیتا ہے،
رمضان بھی دلوں کا آئینہ ہے جو ہمارے اعمال کو پاکیزہ اور روشن کرتا ہے، لیکن اگر ہم اس میں غرور، خود پسندی اور دوسروں کو کمتر سمجھنے کی گرد ڈالیں تو یہ آئینہ گندا ہو جائے گا اور ہم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے۔